اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہسٹری دیکھیں گے، انشاءاللہ شروع کریں گے۔ خاندان، نشو و نما اور نبوت سے پہلے کے حالات۔ نسب نامہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پاک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضار بن نضر بن معد بن عدنان۔ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد یعنی حضرت آمنہ کے والد وہاب بن مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ قبیلہ۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا، بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سعادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب عذرا میں جا بسا اور وہیں پلا بڑھا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے اور جب چاہتا تھا کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ نیز اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبے کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنوایا تھا، جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اس میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی کے ہاتھ میں تھا۔ قصی لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی اور نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا۔ قریش اس کی بات بے چونچا چارہ تسلیم کرتے تھے۔ خاندان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔
ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، تو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کے اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت و شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جدے میں یمن، گرمی میں شام کے اطرافی سفر منظم کیا جاڑے میں یمن اور عین گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا، اور اس کے لیے دونوں ملک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کیں۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہاں سرزمین پیلسٹائن کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بہت خوبصورت اور عظیم تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ تھا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے۔ وہ جوڑ و سخاوت اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیاؤں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا، یعنی بند کر دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کے لیے حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکریاں جیسے پتھر برسائے اور وہ بھوسے کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ کے والد گرامی عبداللہ
عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے رفع ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آ گئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیا جائے۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہاب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کے باپ وہاب بھی ابو زہرہ کے سردار اور عالی نسب تھے۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نبیگہ زبینی کے مقام میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پیدائش: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ 2 شنبے یعنی منڈے کی صبح تھی اور ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ یا 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام فیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 22 571 کی تاریخ تھی۔ 9 ربیع الاول کی تحقیق یہ ریفرنس ہے۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کا ماحول روشن ہو گیا۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری پہنچائی۔ وہ شاداں اور فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھیں۔ وہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 5 یا 6 مہینے کے بعد وفات پا گئیں رضی اللہ عنہا۔ پھر رضاعت یعنی دودھ پلانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدو عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دائی کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن ابی بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، جدامہ۔ ان کا لقب شائمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہو گئیں۔ وہ قدرے بڑی تھیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ حلیمہ کے گھر میں برکت کی بارش۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب آئی تھیں تو قحط سالی کا دورہ تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست و مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی، مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھن سے دودھ ابل رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتیں تو ان کی یہ حالت ہوئی بکریاں واپس چل کر آتیں تو ان کی کونکھیں نکلی ہوتیں اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ میاں بیوی خوب دودھ دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خاندان کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔